الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا اور سب سے پہلے فیصلہ قتل کا کیا جائے گا اور اس میں سے بھی سب سے پہلے بیٹی کے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دستور تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان سے جرم سرزد ہو جاتا ہے، اس کی تفتیش کی جاتی ہے تو تفتیش کے لیے مجرم ہی سے پوچھا جاتا ہے، لیکن یہ رب کا دربار ہے، اللہ اس مجرم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کر رہا جس نے بیٹی کا قتل کیا گیا ہے، بلکہ کیا حکم ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ اب اللہ کے دربار میں آپ سوچئے زینب بھی کھڑی ہوگی، وہ کہے گی مولا کریمہ میرے ماں باپ تو تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، آقائے دو جہاں کے دربار میں حاضری دینے گئے ہوئے تھے اور میں گھر سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے نکلی تھی، صاحب قرآن کی امت تھے، صاحب قرآن کی امت کے درندوں نے میری معصومیت اور جان لے لی، آبرو نوچ لی اور قتل کر کے کوڑے میں پھینک دیا گیا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت تو آسمان بھی رویا ہوگا، زمین بھی پھٹی ہوگی، ابھی تو زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، لیکن یاد رکھیے سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے صاحب اقتدار ہوں، چاہے انتظامی ادارے ہوں، چاہے ممبر و محراب کے علماء کرام ہوں، چاہے خواہشات کے اسیر حکمران ہوں، چاہے ہم سارے والدین ہوں۔ جب صاحب قرآن کے سامنے یہ باتیں ہوں گی تو کیا جواب دیں گے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیٹی لائی گئی، محبوب نے اپنی کالی کمری اتاری اور اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دیا۔ صحابہ کرام اجمعین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ بیٹی تو ہے نا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے کافروں کی بیٹیوں کے سروں کو بھی ڈھانپا تھا، تم نے میری بیٹیوں کے ساتھ، میری امت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو بولو کیا جواب دو گے؟ ابھی زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، یہ کیسی ترقی جو زمانے جاہلیت کی طرف دھکیل لیے؟ وہ دیکھیں جس نے یہ وحشیانہ کام کیا وہ وحشی بھیڑیا جنگل سے نہیں آیا ہوا تھا اور نہ ہی وہ کسی بل سے نکلا ہوا سانپ تھا، بلکہ وہ اسی معاشرے کا فرد تھا، کسی ماں کا بیٹا تھا، کسی باپ کا بیٹا تھا، کسی نہ کسی درسگاہ میں بھی پڑھتا ہوگا، اس کے بہت سارے دوست بھی ہوں گے، اس کے کانوں میں اذانوں کی صدائیں بھی آتی ہوں گی، نہ استاد، نہ ماں باپ، نہ ممبر و محراب کے جو علماء کرام میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کو درندہ بننے سے روک دیتا، جو اس کو انسان بنا دیتا۔ اس کو درندہ بنانے میں پورے معاشرے کا ہاتھ ہے۔ آپ خود سوچئے، ہم سارے اپنے بچوں کو پیسہ کمانے والی مشین بنانا چاہتے ہیں نا؟ کبھی ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں؟ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے اور علاج بھی کیجیے ان برائیوں کا۔ 200 بچے قصور کے خالی اس گندے کام میں زینب کی طرح شہید ہوئے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہوئے ہوں گے۔ لڑکیاں نہیں، ابھی تو لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں۔
اگر ہم نے علاج نہ کیا تو ایسے سانحہ بار بار ہوتے رہیں گے، ایسے ظلم بھی ہوتے رہیں گے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ دیکھو میڈیا، کیبلیں کیا کیا گند نہیں دکھا رہی، گانے، بدکاریاں، ننگی فلمیں گھروں میں بھی ہیں، بسوں میں بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، نیٹ، ہر ٹائم ان کے پاس یہ سارے گند ہوتے ہیں۔ جب ننگی عورتوں کو دیکھیں گے، ناچنے گانے والوں کو دیکھیں گے، ابھی تو ہماری غیرتیں اتنی مر گئی کہ نامحرم عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ رہے ہوتے اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا یہ کتنا غلط کام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، موبائل، انٹرنیٹ دے کے اپنے بچوں کے ہاتھوں، اور ابھی تو والدین بھی خود ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں ہم تو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یاد رکھیے، اگر وہ گندے فلمیں دیکھیں گے، بے حیائی کے مناظر دیکھیں گے، تو بچے ہمارے نمازوں کی طرف نہیں آئیں گے، تہجد کی طرف نہیں آئیں گے، روزوں کی طرف وہ نہیں آئیں گے، حج اور عمرے کے وہ ارادے نہیں کریں گے، بلکہ کدھر جائیں گے؟ وہ برائی کی طرف جائیں گے، وہ زنا کی طرف جائیں گے۔ سب سے بڑا مجرم میڈیا ہے جو بے حیائی کو عام کر رہا ہے۔ اسے ہمیں روکنا ہوگا، اللہ کی حدود کو قائم کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں اللہ کی ایک حد قائم ہو جاتی ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ 40 دن اور 40 رات لگاتار بارشیں برسنے سے جو انعامات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ انعام ایک اس حد کا ہے جو ہم لوگ قائم کر لیتے۔ کون سی حد؟ اللہ کی حد کو۔ اصلاح کی طرف سب سے پہلی توجہ ہم والدین کو دینی ہوگی، خود عمل کر کے بچوں کے سامنے ماڈل بننا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنا ہوگا، اپنے قریب کرنا ہوگا اپنے بچوں کو۔ صحابہ کرام اجمعین کی ان کو واقعات سنایا کریں، اہل بیت کے واقعات سنایا کریں، اولیاء عظام کے واقعات سنایا کریں۔ آج ہمارے بچوں کی ہیرا انڈین اداکار اور فنکار ہیں، اس کی وجہ کیونکہ ہم بھی انہی کے تذکرے اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں۔ آؤ عہد کریں، آج اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو۔ ایک انگریز جب خدا کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا مختلف مذاہب میں، اس نے کہا تھا مسلمان ایسے قانون بنائے پھرتا ہے، اگر اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا تصور ڈال دے تو اسے کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیسا؟ ہمارا سب کا ایمان ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس پہ پکا ہوتا تو کبھی ہم مائیں بھی جرم نہ کرتی، ہم باپ بھی جرم نہ کرتے، اور ہمارے بچے بھی جرم نہ کرتے، کیونکہ کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں اللہ نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ محبت اللہ کی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے بچوں کو سکھایا کرو، پہلے خود سیکھیے پھر بچوں کو ضرور سکھائیے کہ ایسے تھے ہمارے مصطفیٰ کریم، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، ان کے معجزات اور اچھی اچھی باتیں سکھایا کریں، ان کا اسوہ حسنہ سکھایا کریں۔ وہ ایسے چلتے تھے، ایسے پھرتے تھے، ایسے حیات انہوں نے بسر کی تھی، تاکہ ہمارے بچے اسپائڈر مین کو ہیرو نہ بنائیں اور ہمارے بڑے انڈین اداکاروں کو ہیرو نہ بنیں، بلکہ ان کے ہیرو جو اصل ہے مصطفیٰ کریم ہونے چاہیے۔ پھر صحابہ کرام اجمعین کی باتیں بھی سنایا کریں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اسلام کے لیے۔ آج اسلام میں ورکروں کی ضرورت ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ بہترین ورکر بنے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ محبت اہل بیت کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن اسلام کی سر بلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے بچوں کو سکھاؤ خاندان کی محبت، رشتہ داروں کی محبت۔ ہمارا خاندانی نظام بھی ٹوٹتا جا رہا ہے، جہاں نانی نانا دادی دادا چاچے پھوپھیاں اور سارے رشتہ دار خالہ ماموں ہوتے تھے، کوئی ٹوک رہا ہوتا تھا، کوئی نظر رکھ رہا ہوتا تھا، کوئی سوال ڈال رہا ہوتا، تو ہمارے بچے ایسے نہیں کرتے تھے۔ اور بچپن ہی سے بچوں کے مائنڈ میں اچھے اچھے قصے، جیسے ان کا نام زینب تھا، ہم حضرت زینب کے قصے سنا سکتے جو اماں فاطمہ کی بیٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں برابر کی شریک تھی، اور 15 سال ان کا پڑوسی ان کے پاس رہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں 15 سال حضرت زینب کا پڑوسی رہا، میں نے تو برقعے کے اندر بھی انہیں نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ جب اماں زینب بیمار ہو گئیں تو ان کے شوہر نے کہا چلیے طبیب کے پاس لے چلتا ہوں، تو جواب میں اماں زینب کیا فرماتی ہے؟ میں نہیں جاتی،
وہ پھر کہتے ہیں دیکھو شریعت اجازت دیتی ہے آپ ایسے بیماری کی حالت میں چل بسیں تو فرمایا نہیں، آپ کو پتہ ہے میں اماں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میں حضرت امام حسن کی بہن ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں۔ جتنا بندہ دین کے قریب ہوتا ہے، جتنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جانتا ہے، جتنا وہ شریعت کے قریب ہوتا ہے، اتنے شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر میں مر بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنی ماں فاطمہ کے سامنے یہ عرض کر سکوں گی میں نے ساری تکلیفیں جھیل لی، لیکن میں نے تیرے پردے پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ تو اسوہ حسنہ تھا ان پیاری بیویوں کا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی تربیت ایسا کریں، اور پھر بیٹوں کی طرف بھی اسپیشل توجہ دیں۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں، دکھ کی وجہ سے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں، اور بھی صحابہ کرام اجمعین آتے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی آتے ہیں تو فوراً پنڈی کے اوپر کپڑا دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرے عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ فیشن کے نام سے ہمارے بیٹیوں تو کیا ہمارے بیٹوں کی پنڈلیاں بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی یہ شان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لڑکوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ ایک نگاہ اگر کسی عورت پہ پڑ جاتی تو وہ معاف، اگر دوسری پڑے گی تو وہ معاف نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، اپنی ذمہ داریوں کو جانیں، نہ لڑکیوں کو اور نہ ہی لڑکوں کو تنہا چھوڑیں، نہ ہی ان کے ہاتھوں میں موبائل دیں تاکہ تنہائی میں وہ غلط کام نہ کر سکیں۔ اور ہمیں تو چاہیے اپنے بچوں کو اگر دو بھی کھیل رہے ہوں تو تب بھی ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اسی طرح اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بہترین رول ماڈل بنیں، اپنے اسٹوڈنٹس کی بہترین تربیت کریں۔ پھر علماء کرام، وہ ان سے بھی میں اسپیشلی درخواست کروں گی کہ وہ فرقہ وارانہ لڑائیوں سے باز آ جائیں۔ چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، ہر طرف ایک ہی سلسلہ ہے لڑائیوں کا۔ دیکھیے ہم تو بہترین امت ہیں، اگر اسی طرح دست و گریبان رہے زوال تو آ سکتا ہے لیکن اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور حکمرانوں کو بھی رسمی بیان دینے کی بجائے حضرت عمر کو دیکھنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہوگا، کس طرح انہوں نے انصاف کیا۔ اور حضرت عمر جب لوگ حج پہ بھی آتے تھے تو اس ٹائم بھی پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے، بلکہ لوگوں کو بھی ہوتا تھا کچھ ہو گیا تو ہم ان سے جا کے شکایت کریں گے اور فوراً وہ ازالہ کریں گے۔ ایسے ہوتے حکمران۔ اللہ کرے ہمارے حکمران بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسے ہو جائیں، اور ہمارے علماء کرام بھی، ہمارے نوجوان نسل کی بھی کریم رب خود رہنمائی فرمائے۔ آج لڑکیاں اور لڑکے بندروں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی فون پہ، اور کبھی کالجز کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ قیامت والے دن ہمیں اللہ کو بتانا ہوگا، جو ابھی بھی مالک دیکھ رہا ہے، کہ ہم نے اپنی زندگیاں کیسے بسر کی۔ اللہ کرے ہمارے ممبر و محراب کے لوگ بھی حضرت عمر جیسے ہو جائیں۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اس وقت عورتیں اور مرد مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور منع نہیں تھا، بعد میں حضرت عمر نے منع فرما دیا تھا کہ عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ بہرحال اس لڑکی کو کہا گیا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں تو تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا میری ایک شرط، ایک بات مانوں گے؟ اس نے کہا میں ہر بات مانوں گا۔ تو اس عورت نے کتنا پیارا کہا کہ تم 40 نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑھ کے ہو، جب 41 ڈیز ہوگا، 41واں دن ہوگا، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جب وہ نوجوان 40 دن تک لگاتار نمازیں پڑھتا رہا اور 41ویں دن وہ عورت وہاں پہ کھڑی تو اسے بلایا آؤ نا، تو اس نے کہا اے عورت اب تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، عمر نے میرے دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ آئیے ہم سارے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اصلاح ہوگی، اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔